اللہ کو دل سے مانا، اپنے ایمان اور جان سے بڑھ کر مانا۔ ان سے میرے آقا مولا نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شئت وقتا حبال من شئت من شئت آدے من شئت خذ من اموالنا ما شئت وآتنا ما شئت۔ یا رسول اللہ آپ ہم سے بدر کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ جس سے چاہے جنگ چھیڑیں، جس سے چاہے صلح کریں، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے۔ علامہ اقبال کہتا ہے گھوڑے تو ان کے پاس دو تھے اور تلواریں 8 تھی، وہ کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے کی بات کر رہے تھے؟ تو علامہ اقبال نے خود ہی پھر جواب دیا کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہر و بر در گوشہ دامان اس۔ علامہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کے دل میں حضور کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر موجود تھی، پھر ساری کائنات کی جن نعمتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی، پھر ساری کائنات کی عزتیں اس کی پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہوئی تھی، پھر جن عزتوں کے لیے لوگ اپنے جبہ و دستار بیچتے ہیں، ہمارے قائد نے ان عزتوں کو اپنے کارکنوں کو دلوائی وہ عزتیں، وہ اپنے قائدین کو دلوائی وہ عزتیں، وہ اپنے ساتھ چلنے والے مخلص ساتھیوں کو دلائی وہ عزتیں۔ اور جو ہمارے قائد کو رب نے عزت دی، وہ ایک شاعر ہمارے دوست ہے کراچی سے، انہوں نے ایک شعر لکھا ہمارے قائد کے بارے میں کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ ہمارے قائد کے لہجے نے بتایا، وہ لہجہ فیض آباد میں ہو، وہ لہجہ ممبر رسول پر ہو، وہ لہجہ کسی چوک میں ہو، وہ لہجہ مسجد وزیر خان میں ہو، وہ لہجہ کسی وزیر کے سامنے ہو، کسی وزیر اعظم کے سامنے ہو، کسی چودھری کے سامنے ہو، کسی جج کے سامنے ہو، کسی سردار کے سامنے ہو، وہ لہجہ ایک ہی تھا کہ جھلیا تو کون ہے؟ ہم نے تو بس انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ فرمایا ہم نے کسی غیر سے کام رکھا ہی نہیں ہے۔ اور جھلیا کون ہے؟ اور ہمارے قائد نے صرف ہمیں ایک ہی سبق پڑھایا کہ وہ سبق یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لو۔ ہمارے قائد نے فرمایا کہ 3.5 صدیاں ہو گئی ہیں، امت مار کھا رہی ہے، اگر امت دوبارہ اپنا عروج چاہتی ہے اور اپنی عزت جو اس نے کھوئی ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی ہے اور وہی دوبارہ نشاط ثانیہ چاہتی ہے، تو پھر میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ہمارے قائد ہمارے ہاتھوں میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھما کے گئے ہیں، ہمیں اب دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے قائد جس رستے پر ہمیں ڈال کر گئے ہیں وہ رستہ سیدھا مدینہ پاک جاتا ہے، اس رستے کے اندر بڑے بڑے خوبصورت چوک آتے ہیں، کسی چوک کا نام غوث اعظم ہے، کسی چوک کا نام داتا علی حجویری ہے، کسی چوک کا نام غازی علم الدین ہے، کسی چوک کا نام ممتاز قادری ہے، اور کسی بڑے سی شاہراہ کا نام امام حسین ہے، اور کسی بڑی شاہراہ کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور کسی بڑی شاہراہ کا نام عمر فاروق ہے، اور کسی بڑے سے چوک کا نام خوبصورت چوک کا نام حیدر کرار ہے۔ ہمارے پاس وہ چمکتا ہوا راستہ ہے کہ جس پر ہمیں کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں بتا کر گئے کہ بس حضور سے وفا کرنی ہے، اور جب ان سے وفا کر لو گے پھر یہ دیکھ لینا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حضرات فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں بہت ہو گیا ہے، فلاں بہت ہو گیا ہے، بلکہ لوگوں کے کانوں میں جب خبر پہنچے گی لوگ پیدل چل پڑیں گے کہ ہم اس عاشق کا چہرہ دیکھ تو لیں، اور ہم جب اگلے دن جنازے کا اعلان کریں کہ جمعے کے بعد تو لوگ فون کر کے کہیں حضرت ہماری آپ سے لڑائی ہو جائے گی، ہم نے حضرت کے جنازے میں آنا ہے، رکھو 2 دن رکھو 3 دن رکھو، ہم پہنچیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چہرہ جو ہمیشہ حضور کی جانب رہا، وہ چہرہ جس نے ہمیشہ حضور سے وفا کی، وہ 48 گھنٹے کے بعد بھی ایسے چمک رہا تھا جیسے ابھی حضور کی زیارت ہوئی ہو، ابھی گنبد خضرا کی جانب چہرہ کیا ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عیسیٰ فرما رہے تھے جب ہم نے قبر میں رکھا تو امیر المجاہدین کا چہرہ مزید مسکرانے لگا۔ وہ مسکرا پتہ کیوں رہا تھا؟ کہ وہ آپ سبق دنیا میں پڑھا کرتے تھے کہ ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ،
اس دن فرما رہے سن مسکرا کے کہ چلیو ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندہ جے ہو آ گیا تے میں دس دیاں گا. یاد رکھنا ساڑھے قائد ایک گل کر کے گہن کہ باز آ جاؤ حضور دی ناموس دے مسئلے اسلام دے مسئلے باز آ جاؤ ورنہ میں تہاڈی جا کے شکایت حضور دی بارگاہ لا دینی. اور اسی تو صرف ایک کوئی سبق ایک کوئی پیغام دین آیا کہ حضور دے ناموس دی اساسیت نو سمجھو. اے مسئلہ ساڑیاں جانا تو ود کے وے, اے مسئلہ ساڑے ایمان دی اساس ہے. اے صرف اے گردن کٹ سکتی حضور دے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی. ساڑی وفا دا بھی ایک کوئی مرکز ہے اور تسی جتنی مرضی جفاما کر لو اس در تو نہیں اسی ہٹ سکتے. مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اسا اس در تو ہٹ جائیے پھر ساڑھے کو رہندہ کیے, پھر ساڑھے کو بچدہ کیے. ساڑھے کو ایک کوئی آسرا اپنے آقا و مولا دا نام لے لے کے امتی جیندہ. اور دیکھو کتنے مزے دی بات ہے. ایک کہندے ہیں کہ جی اے مولوی نے پڑھایا ہوا سبق ہے. اے پچھلے دنوں کراچی ہاسپٹل دے اندر کسے اس ملونہ نے گستاخی کی تھی حضور دی, تے میں اپنی بہناں اور ماواں دیکھ رہا سا اور نرساں انہوں دے سر تے دوپٹہ نہیں سی لیکن انہوں دا ہاتھ چل رہے سی گستاخی تے. اور میں کہ چلو یہ جبر و قہر نہیں, یہ ہے حضور دا نا جتھے بھی آئے گا اتھے کوئی پیر ہوئے, کوئی مولوی ہوئے, کوئی حافظ ہوئے, کوئی ایہو جہ درویش ہوئے جڑا این روڈاں تے پھردا رہندا, کوئی ایہو جہ دکاندار ہوئے جڑا اپنی دکان تو بعد کدی مسجد چ بھی نہ گیا ہوئے, او شخص جس نے کدی مسجد اذان بھی نہ سنی ہوئے توجہ نال, لیکن جدوں اس دے نبی دی گل آ جائے گی نا اس کی برداشت تو باہر ہو جائے گا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک